موسیقی کے بارے میں اور شاعری تو خود فنون لطیفہ کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اقبال خود بہت بڑے شاعر تھے. ان پہ تو میں بات نہیں کروں گا. میں ایک دو فنون لطیفہ کے بارے میں مجموعی ایک دو باتیں اور پھر اقبال نے جو موسیقی اور فلم سے متعلق پختونوں سے کنیکٹڈ ایک دو باتیں ہیں اس کو میں تھوڑا سا سامنے لانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام فنون لطیفہ کی بنیاد جو ہے وہ جمالیات ہے اور تصور جمال اقبال کے ہاں ان کی شاعری میں بھی اور ان کی باقی تحریروں میں بھی ایسا واضح ہے کہ اقبال جیسے بڑے قداور فنکار کے تصور جمال کو دیکھتے ہوئے اثر بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے. یعنی میں ایک اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ برصغیر میں فنون لطیفہ کو جو سو کالڈ مذہبی تصور نے نقصان دیا تھا، جو ایک ایسا مذہبی تصور جو خالص اسلامی تصور نہیں تھا اور وہ فنون لطیفہ کی ترقی میں حائل تھا، اقبال جیسے داعی اسلام نے اور اقبال جیسے بہت بڑے مذہبی اسکالر نے اس تصور کو بھی توڑا اور تمام فنون لطیفہ پہ ایک بڑے مسلمان کی حیثیت سے ایسی بات کی کہ اسلام میں موسیقی کی بھی وہ ممانعت نہیں ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے، مصوری کی بھی وہ ممانعت نہیں ہے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اسی طرح شاعری کے بارے میں بھی، یعنی اقبال کا تصور فن تو ایک طرف، خود وہ کتنے بڑے فنکار تھے. وہ سب سے پہلے تو ان کی شاعری سے آپ اندازہ کیجئے، ان کی شاعری ہی میں موسیقی سے، موسیقیت سے، ترنم سے اور جو روانگی ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا وہ فنکار ہے. اور پھر ساتھ ان کے تصور جمال کو دیکھیں، یعنی ان کی جمالیات پہ ڈاکٹر ایوب صابر صاحب اور ہمارے استاد ملک صاحب جانتے ہیں کہ ان کی جمالیات پہ الگ ایک بہت بڑے اسکالر نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اقبال اور جمالیات کے عنوان سے، نصیر احمد ناصر نے. اور نصیر احمد ناصر صاحب نے ان کے فنون لطیفہ کے تصور پر بھی بات کی ہے اور وہ جو بنیادی روح ہے جمالیات کا وہ اس کو بھی اجاگر کیا ہے. لیکن میں آنا چاہتا ہوں اقبال کا وہ جو پشتونوں سے فنون لطیفہ کے لحاظ سے ان کا ایک واسطہ بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پشتونوں کے بارے میں اقبال بہت کیوریس تھے اور انہوں نے جا بجا لکھا ہے، انگریزی میں لکھا ہے، فارسی میں کہا ہے، اردو شاعری میں کہا ہے، پختون شخصیات کے بارے میں، پشتون جغرافیہ کے بارے میں. ملک صاحب کی ایک کتاب ہے اقبال اور افغان، وہ آپ پڑھیں تو وہ تمام جو حوالے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن پشتونوں سے کنیکٹڈ فائن آرٹس کے بارے میں بھی اقبال کا ایک نقطہ نظر ہے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے اسکالر اور شاعر خوشحال خان خٹک کو جہاں پہ اقبال نے جا بجا سراہا ہے، وہاں انہوں نے بالی ووڈ میں جب برصغیر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی ایک فلم بنانے کی اقبال نے ایک کوشش کی تھی اور پھر اس فلم کی جو کہانی ہے وہ خود اقبال نے لکھی ہے، یعنی وہ قصہ بھی اقبال نے مرتب کیا تھا. وہ فلم تھی خوشحال خان خٹک پہ. خوشحال خان خٹک کی زندگی، مغلوں کے ساتھ ان کی جو وہ برسر پیکار رہا اور جو ان کی جدوجہد ہے وہ شامل کر کے، اور جو خوشحال خان خٹک کے کمالات ہیں افغان شہزادہ کے نام پہ بالی ووڈ کے لیے اقبال نے اس فلم کی کہانی لکھی. اس کے مکالموں میں خواجہ حسن نظامی نے بھی ساتھ دیا، دونوں نے مل کے اس کا تھیم بنایا. اس کی فلم بندی شروع ہو گئی. اس کے لیے گانے جو نغمے ہیں اس میں سے ان دونوں کا ہاتھ تھا لیکن مین اقبال نے لکھے اور وہ فلم بندی تکمیل تک پہنچی تھی. لیکن یہ 1933-34 کی بات ہے اور اس فلم کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ اگر آپ دیکھیں ایک انٹرویوز پر مبنی ایک کتاب چھپی ہے ہم کلامیہ کے نام سے، اور اس میں ایک مجموعی گروپ نے جس میں ڈاکٹر سلیم اختر اور کچھ قطین شفائی صاحب اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے مختلف انٹرویوز کیے ہیں. ان میں ایک انٹرویو قرۃ العین حیدر کا ہے اور قرۃ العین حیدر نے اس پہ بات کی ہے اور اس فلم کا پورا تھیم بھی بتایا اور نیرنگ کے خیال کے شماروں کا حوالہ بھی دیا ہے کہ 1934 کی فائلیں دیکھیں تو پورے صفحے کے اشتہارات بھی موجود ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال اتنے کیوریس تھے کہ فلم انڈسٹری میں پختونوں پر، خوشحال خان خٹک پر اور ویسے مجموعی طور پر بھی وہ فلم جو فائن آرٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے
اس میں وہ کام کرنا چاہتے تھے اور کام کر بھی گئے، قصہ بھی لکھا۔ پھر ایک اور حوالہ جو بالی ووڈ ہی سے تعلق رکھتا ہے، رفیق غزنوی ایک بہت بڑا نام ہے فلم انڈسٹری کا، کل بھی ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ پنڈی میں وہ پیدا ہوئے تھے لیکن بنیادی طور پر وہ غزنوی پشتون تھے، اور انہوں نے ویسے تو اداکاری بھی کی ہے، ہدایت کاری بھی کی ہے، فلم ساز بھی تھے، لیکن ان کے بڑے شعبے جو تھے وہ بطور ہیرو فلموں میں اور بطور موسیقار بہت بڑا نام تھا۔ تو اقبال وہ شخصیت تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا کلام موسیقی کے ساتھ گانے کے لیے وہ کسی کو الاؤ نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو موسیقی کے رموز ہے وہ ہر کوئی اس طرح نہیں جانتا کہ ان کے کلام کے گانے کا حق ادا کر سکے، چونکہ اقبال خود موسیقی سے بڑے آشنا تھے، بڑے وہ خود رباب جو تھے وہ خود بجاتے تھے، اس کے ایکسپرٹ تھے، اور ان کی شاعری میں آپ دیکھیں کہ جو بہور کا جو تنوع ہے اور جو موسیقیت ہے وہ ایک بڑے فنکار ہی سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہرحال رفیق غزنوی کو اقبال نے نہ صرف الاؤ کیا بلکہ ان کو کہا کہ آپ یہ جو میری نظم ہے یا یہ جو میرا دونوں کلام ہے، شکوہ اور جواب شکوہ، اس کو آپ اس کے لیے موسیقی ترتیب کریں اور پھر آپ خود اس کو گائیں، جو کہ رفیق غزنوی موسیقار بھی تھے اور گلوکار بھی تھے۔ تو ان کے اقبال کی ہدایت پہ رفیق غزنوی نے شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ اپنی طرزوں کے ساتھ اپنی موسیقی ترتیب دے کے گایا، اور پھر اقبال نے اپنی زندگی میں اس کو بڑا سراہا اور اس کو داد دی۔ اسی طرح راحت زاخیلی ایک اور پشتون ہے، ان کو بھی وہ ان کی زندگی میں تھے، اقبال کے کلام کے تراجم وہ کر چکے ہیں پشتوں میں، اور اقبال کی زندگی میں پشتو تراجم ان تک پہنچائے بھی تھے۔ راحت زاخیلی کو ہمارے پشتونخوا میں پشتونخوا کا اقبال کہا جاتا ہے، ان پہ اتنا اثر ہے، اور اقبال کی 2 کتابیں انہوں نے منظوم ترجمہ بھی کی ہے۔ راحت زاخیلی نے بھی اپنا ترجمہ شدہ پشتو کلام موسیقی میں گا کر، اور انہی طرزوں میں جن طرزوں میں اردو میں، آپ جانتے ہیں کہ اردو اور پشتو کے عروض میں فرق ہے، لیکن اردو کلام کے لیے پشتو میں طرز بنانا یہ بہت بڑے موسیقار کا کام ہے۔ جی بالکل۔ تو راحت زاخیلی کا ترجمہ شدہ پشتو کلام اس دور میں پشتو موسیقی پشتو دھنوں میں گایا گیا، جو کہ یہ ایک اور فنی حوالہ ہے۔ اسی طرح اقبال کے فنی اور جمالیاتی پہلو بہت زیادہ ہے، لیکن میں صرف یہ 2-3 اشارے کرنا چاہتا تھا، فلم کا، رفیق غزنوی کا اور راحت زاخیلی کا۔ آپ کا شکریہ۔